یہ جب آپ نیشنل اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ظاہر ہے کہ جدید ریاست جیسے پاکستان ہے اور جیسے امریکہ بھی ہے، ان کے اندر ہر شہری برابر ہے، تو وہاں تو مذہب کو وہ حیثیت حاصل ہی نہیں ہوگی جس بیسس پر کوئی سپیریئر ہوگا۔ مذہب کا تعلق آدمی سے ہے، یعنی میں مسلمان ہوں، میں اپنے گھر میں بھی مسلمان ہوں، میں اپنے کاروبار میں بھی مسلمان ہوں، اگر میرے پاس حکومت ہوگی تو وہاں بھی میں مسلمان ہوں، اور مجھے حکومت کرتے ہوئے بھی یہ دیکھنا ہے کہ میرے پروردگار نے کیا مجھے کوئی ہدایت دی ہے اس معاملے میں اس کی پابندی کروں گا۔ امریکہ کا صدر اگر اتوار کو یہ سمجھتا ہے کہ اسے چرچ میں جانا چاہیے تو یہ نیشنل اسٹیٹ کے کسی تصور کے خلاف نہیں ہے، وہ جائے، اور اگر کسی مسلم مان ملک کا سربراہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو جمعہ کا خطبہ جا کے دینا چاہیے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ حکومتیں اپنا منشور لے کے آتی ہیں، قانون سازی کرتی ہیں، اکثریت کی بنیاد پر قانون بناتی ہیں، یہ کام ہے جو آپ کو کرنے ہیں۔ رہی ریاست، تو ریاستیں یا تو فتوحات کی بنیاد پر بنا کرتی تھیں، یا اب نیشن اسٹیٹ ہیں، یا اگر دنیا کو کبھی اپنے آپ کو تباہی سے بچائے رکھنا ہے تو ان کو ورلڈ گورنمنٹ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ریاستوں کی بنیاد کے اوپر مذہب کے فیصلے نہیں ہوتے۔ تو کیا یہی وہ چیز ہے جس کو سیکولرزم کہا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹ میں، یعنی اسٹیٹ سیکولر ہے اس لحاظ سے؟ کیا پاکستان کے اب آئین میں جو ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہونا چاہیے؟ نظریاتی ریاست ہمیشہ استبداد، ظلم اور استحصال بن جاتی ہے، تو سیکولرزم خود ایک نظریہ ہے، اس وجہ سے ریاست کا کوئی نظریہ نہیں ہوتا۔ حکومتوں کے نظریات ہوتے ہیں، پارٹیاں آتی ہیں، منشور پیش کرتی ہیں، اپنے نظریات پیش کرتی ہیں، ان کی بنیاد پر حکومتیں بنتی ہیں۔ اگر ان نظریات کو آپ قبول کرتے ہیں تو ان کی بنیاد پر قانون سازی بھی ہو جاتی ہے، کوئی دوسرا آتا ہے اس میں ترمیم بھی کر دیتا ہے، تو اس لیے یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ ریاست کے بارے میں آپ یہ طے کریں۔ دیکھیے اب پاکستان ہے، 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آ گیا۔ وجود میں آتے ہی ہندو، مسیحی، بدھ پاکستانی تھا یا نہیں تھا؟ مذہبی بنیاد پر کیا آپ اس کو دوسرے درجے کا شہری قرار دیں گے؟ تو یہ نیشن اسٹیٹ میں اصول مان لیا گیا کہ سب لوگ برابر کے شہری ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو کوئی ملک شہریت دے دیتا ہے تو وہ بھی برابر کا شہری ہو جاتا ہے، جیسے امریکہ میں آپ لوگوں نے شہریت حاصل کر لی۔ دنیا میں جو نظم قائم کیے جاتے ہیں پہلے ان کو سمجھنا چاہیے آپ نے کیا قائم کیا ہے۔ نیشن اسٹیٹ قائم کی ہے وطن کی بنیاد پر۔ دیکھیے نیشن اسٹیٹ نسل کی بنیاد پر بھی قائم ہوتی رہی ہیں، رنگ کی بنیاد پر بھی قائم ہوتی رہی ہیں، لیکن اس زمانے میں وہ وطن کی بنیاد پر قائم ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے، ایک واقعہ ہے، حقیقت ہے۔ تو پہلے آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس کا کوئی مذہب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہاں پر مسلمانوں کو اکثریت حاصل ہے، کہیں کسی اور قوم کو اکثریت حاصل ہے۔ جو پارٹی بھی اکثریت رکھتی ہے یہ اصول مان لیا گیا کہ وہ اپنے نظریات کے لحاظ سے حکومت کا نظام چلائے گی۔ تو اس لیے حکومتیں اچھی بھی ہو سکتی ہیں، بری بھی ہو سکتی ہیں، مسلمان بھی ہو سکتی ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتی ہیں۔ حکومتوں کا مسئلہ زیر بحث آنا چاہیے۔ ریاستیں اس وقت سب کی سب نیشن اسٹیٹس ہیں، ان کے بارے میں مذہب کی بحث نہیں کی جا سکتی اور نہ سیکولرزم کی بحث کی جا سکتی ہے، کیونکہ ریاست کے بارے میں آپ جب کوئی چیز طے کریں گے نظریاتی طور پر تو استبداد وجود میں آئے گا۔ ترکی نے طے کیا کہ وہ سیکولر ریاست ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مرضی سے اسکارف لینا بھی مصیبت بن گیا، ایسا ہوا نا۔ نظریاتی ریاستیں یہ ستم ڈھاتی ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہم ایک اسلامی ریاست ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اگر کسی ڈرامے میں دریا میں بھی گرنا ہے تو دوپٹہ لے کے گرنا پڑا۔ ریاستوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔